بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اس مدرسے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور جس جذبے کے ساتھ مدرسے میں کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر دل مسرور ہوا. دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام میں ظاہری اور باطنی برکات عطا فرمائے. مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ چونکہ انشاءاللہ آئندہ سال سے اس مدرسے میں دورہ حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے ترمذی شریف کے درس کا افتتاح مجھ ناکارہ سے کرایا جائے. اور یہ بھی زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ زمانے کے انحطاط کی اور زوال کی انتہا ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ فرد کے لیے سے صحیح بخاری کے ختم یا کسی حدیث کی کتاب کے آغاز کی فرمائش کی جائے. زمانے کا انحطاط اس حد تک پہنچ گیا کہ اب ہم جیسوں سے بھی یہ فرمائش کی جانے لگی. تو وہ آپ حضرات نے جو طالب علم ہیں انہوں نے حماسہ میں شعر پڑھا ہوگا کہ ذهب الكرام فصدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسددی ذهب الذين يعاش في اكنافهم فبقيت منهم كالبعير الاجربی. تو یہ زمانے سے انحطاط اور زوال کا شاخسانہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی. لیکن بہرحال تعمیل حکم کی خاطر یہ درس کا آغاز کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے آپ کو دونوں کو اس افتتاح کی برکات سے سرفراز فرمائے. جہاں تک جامع ترمذی اور وہ حدیث جو اس وقت پڑھی گئی ہے اس کی علمی تفصیلات اور تشریح کا تعلق ہے، انشاءاللہ جب درس باقاعدہ شروع ہوگا تو متعلقہ استاد آپ کو اس کی تفصیلات انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن اس موقع پر جبکہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھی طالب علموں کو خاص طور پر. اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس لیے کہ طالب علمی محض دور حدیث پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ طالب علمی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو مرتے دم تک جاری رہتی. طلب العلم من المہد الی اللحد، یہ حدیث کے طور پر تو موضوع کہا ہے علماء کرام نے اس کو. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ یہ طلب، علم کی طلب مہد سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، قبر کے کنارے تک جاری رہتی ہے. تو ہم سب طالب علم بننے کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بنا دے. تو اس میں جس چند باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر دوسرے ان کے اپنے واسطے سے مخاطبین کو. پہلی بات تو یہ کہ ذرا سا تصور اس موقع پر اس بات کا کیا جائے کہ یہ کون سا علم ہے اور کیا چیز ہے جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ علم حدیث یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کو ہم آج شروع کر رہے ہیں. وہ علم حدیث کیا ہے جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے
کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریر کا مجموعہ ہے۔ آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی، کیا کام کیا، آپ کے حالات کیسے تھے اور کس بات پر آپ نے سکوت اختیار کر کے اس کی تصدیق فرما دی، اس کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ اور یہ حدیث جو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے ایک مدون اور مرتب کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ ایسے بھی وجود میں نہیں آ گئی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں جھیلی، ان کا تھوڑا سا استحضار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے جس میں کوئی محنت خرچ کرنی نہ پڑے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر دل کے اندر نہیں آتی۔ کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو حاصل کس طرح کیا گیا۔ آج ہمارے سامنے پکی پکائی روٹی موجود ہے، لیکن اس کو حضرات محدثین نے رحمہم اللہ تعالی کس طرح ہم تک پہنچایا ہے، اس کی ایک طویل تاریخ ہے، اور بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں اس کام کے اوپر لکھی ہیں کہ حضرات محدثین نے حدیث کو جمع کرنے، تدوین کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں کیا محنتیں اٹھائیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے وقت سے، اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو بھی جس کو بھی توفیق ہوتی ہے مدینہ منورہ حاضری کی، آج بھی اس صفے کی زیارت کرتا ہے۔ یہ صفہ پہلی یونیورسٹی تھی، پہلا مدرسہ تھا اسلام کے اندر۔ نصاب کیا تھا؟ نصاب تعلیم ایک ہی تھا، اور وہ تھا حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا مطالعہ۔ کتاب کوئی نہیں پڑھائی جا رہی، الفاظ نہیں سکھائی جا رہے، لغت اور ادب نہیں پڑھایا جا رہا، لیکن ایک ہی نصاب ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح گھر سے نکل رہے ہیں، کس طرح گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کس طرح کھانا تناول فرما رہے ہیں، کس طرح پانی پی رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں، یہ تھا سارا نصاب تعلیم۔ اور اس نصاب تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسی نصاب تعلیم کا نام تھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح نصاب تعلیم حاصل کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے ساری دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے چبوترے پر آ پڑے تھے، اور اس طرح آ پڑے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہیں سنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے روایات حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ تنہا حضرت ابو ہریرہ نے ہم تک جو حدیثیں پہنچائی ہیں ان کی تعداد 5364 ہے۔ 5364 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح یہ حدیثیں حاصل کرتا تھا، لوگوں نے اعتراض کرتے تھے لوگ ان کے اوپر کہ بھائی آپ سب زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے تھے، غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں، جس کے معنی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کل ان کو 3 سال نصیب ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، لیکن حدیثیں سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی۔ تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے زیادہ زمانہ پایا، زیادہ صحبت اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی حدیثیں روایت نہیں کرتے، آپ اتنی حدیثیں کیسے روایت کر دیتے؟ تو جواب میں فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اور دوسرے صحابہ کرام بے شک حضور کی صحبت انہوں نے بہت زیادہ ان کو نصیب ہوئی،
لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اور اپنے کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، آ کر حضور حضرت مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ کا حال تو یہ تھا کہ اس نے سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ چھوڑ کر آ کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑ گیا تھا. اور کئی دن اس طرح گزرتے تھے کہ فاقے کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. اور بعض اوقات میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ جاتا تھا، بھوک سے نڈھال ہونے کی وجہ سے. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. مرگی جو جس کو عربی میں سرا کہتے ہیں، وہ سر میں چکر آتا ہے، آدمی گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کی گردن پر اگر پاؤں رکھے تو دورہ کھل جاتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے تو میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے کہ اس طرح سے میرے مرگی کا دورہ کھل جائے. حالانکہ اللہ کی قسم میرے اوپر مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف بھوک کی وجہ سے میں نکال ہوتا. تب یہ بھوکے رہ کر یہ حدیث حاصل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم آرام سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہہ کے گزر جاتے ہیں. لیکن کس طرح ابو ہریرہ نے یہ علم حاصل کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ، اس کے اوپر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اپنی صحیح کے اندر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا. اور مدینہ منورہ سے دمشق کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، 1400 کلومیٹر. اور میں نے اس راستے پر سفر کیا ہے. وہ راستہ بھی ایسا ہے کہ لک و دک صحرا، جس میں کوئی پھول نہیں، کوئی پتی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی آبادی نہیں. 1400 کلومیٹر کا سفر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے. جب وصال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیونکہ چھوٹا بچہ تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقو علم حاصل نہیں کر سکتا، احادیث کا حصول کما حقو نہیں کر سکا جیسے دوسرے صحابہ نے حاصل کیا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ابھی تو حضور کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بعد میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر موقع نہیں رہے گا، تو میں دوسرے بڑے صحابہ کے پاس جاؤں اور ان سے احادیث حاصل کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ایک مہم شروع کر دی کہ جہاں کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات ہے، وہاں پر جاتا. ہاں، اس کے لیے کتنا صبر کرنا پڑتا. اور کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ گرمی کا موسم اور میں سفر کر کے کسی دوسری بستی میں گیا جہاں مجھے معلوم ہے کہ فلاں صحابی رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث ہے. دوپہر کے وقت پہنچا اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی، جو جون جولائی کے زمانے میں جو گرمی عرب کے اندر پڑتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین شعلے اگل رہی ہے. اس دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں جا کر میں ان صحابی کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا. پاس اس لیے بیٹھ جاتا کہ دستک دینا گوارا نہیں، کہ جس کو استاد بنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے جس کے پاس جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں دستک دوں تو ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ وہ میرے استاد ہیں. تو استاد کا ادب یہ ہے کہ ان کو نہ بلایا جائے، ان کو دستک دے کر تکلیف نہ دی جائے. اس لیے ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اس خیال سے کہ جب وہ خود گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت میں اپنی درخواست پیش کروں گا کہ مجھے کچھ حدیث جو آپ کو معلوم ہو. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا دوپہر کا وقت لو چل رہی ہے، ریت کا طوفان ہے
اور اس لو اور ریت کے عالم میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں, دروازہ سارے دوپہر نہیں کھولتے تاکہ لو اور ریت سے بچے رہیں. تو میں سارے دوپہر دروازے پر بیٹھا رہتا, لو کے تھپیڑے مجھے آ کر لگتے رہتے اور ریت میرے جسم کے اوپر سوار ہوتی رہتی اور میرے پورے جسم کے اوپر ریت کی ایک تہ جم جاتی. جب عصر کے قریب وہ صحابی دروازہ کھولتے, مجھے بیٹھا ہوا دیکھتے دروازے کے اوپر, پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ جب نہ عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگزاد بھائی, آپ اس طرح حالت میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے دستک دے لی ہوتی, مجھے بلا لیا ہوتا. تو میں عرض کرتا کہ نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں, لہذا آپ کو چونکہ استاد بنا لیا تو آپ کو تکلیف دینا گوارا ہے. تب عبداللہ بن عباس بنے رأس المفسرین, تمام مفسرین کے استاد. تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں جھیلی. یہ 3 نمونے تو میں نے عرض کیا صحابہ کرام کے. تابعین, تبع تابعین, محدثین, ان میں سے ایک ایک کی زندگی کا آپ حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حضرات تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا. میں درخواست کروں گا کہ چند کتابیں ہیں وہ منگوا لی جائیں مدرسے کے اندر, اور خاص طور سے جو طالب علم علم حدیث شروع کر رہے ہیں آئندہ سال سے, تو ان کے لیے مطالعہ ان کا لازمی کیا جائے کہ وہ پہلے سے اس کا مطالعہ کر لیں. رمضان میں اگر وہ آ جائیں مدینہ منورہ سے مل جائیں گی تو اس پہ کم از کم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حدیث پڑھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. حضرت حافظ عبد الکریم سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب الاملاء والاستملاء. ادب الاملاء والاستملاء کہ املاء کے معنی ہے محدث کا حدیث بیان کرنا, استملاء کے معنی ہے طالب علم کا اس کو لکھنا. تو اس کے اوپر کتاب لکھی ادب الاملاء والاستملاء, اور اس میں محدثین کے حالات بھی آئے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آداب کیا ہے. دوسرے حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع فی احوال الراوی والسامع. اور تیسری کتاب علامہ بدر الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم. یہ کتابیں منگوا کر میں طالب علموں کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہو کہ حضرات محدثین نے کیا 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 صعوبتیں اٹھائی ہیں, کس طریقے سے اس علم کو ہم تک پہنچایا. اللہ حضرت انہوں نے حافظ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ ادب الاملاء والاستملاء میں لکھا ہے کہ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں, مشہور محدث ہیں, طالب علم سب جانتے ہیں, امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا درس ہوا کرتا تھا. تو درس کا عالم یہ تھا کہ صبح کو اشراق کی نماز کے بعد درس شروع کرتے تھے. اشراق کی نماز کے بعد درس شروع کیا جاتا تھا. تو اس درس میں جگہ لینے کے لیے طالب علم ایک دن پہلے عصر کے وقت سے جا کر جگہ پر بیٹھتے تھے. عصر کے وقت جا کر کپڑا بچھا کر بیٹھے تاکہ اگلے دن اشراق کے وقت علی میں مدینی کا درس میں شامل ہو. اس طرح اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا اور اس طرح لوگ علی بن مدینی سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, جن کی وجہ سے ہم فقہ حنفی سے واقف ہوئے. سارے فقہ حنفی کی تدوین انہوں نے فرمائی. یہ بڑے درجے کے فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے. تو ان کے پاس آئے, ان کی شہرت سن کر قاضی اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ, اسد ابن فرات ان کی شہرت سن کر آئے. شہرت کہاں سے؟ مغربی ممالک سے سفر کر کے امام محمد کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں.
امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میرا اوقات اس طرح مصروف ہے کہ کوئی وقت میرے پاس ہے نہیں، کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تھوڑا سا وقت بھی مجھے مل جائے، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تو کوئی چند منٹ میرے واسطے نکال دیجیے دن رات کے دن۔ تو امام محمد بہت سوچتے رہے، سوچنے کے بعد کہا بھائی اور تو کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا، ایک وقت ہے کہ رات کو میں تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں تو وضو کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر میں وضو کرتا ہوں اتنی دیر میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، تو وہ وقت میرے پاس فارغ ہے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ اس وقت تہجد کے وقت میرے پاس آ جایا کرو اور میں اتنے وضو کروں گا اتنی دیر میں مجھ سے کچھ پڑھ لیا تھا۔ اسد ابن فرات نے کہا جی منظور ہے، میں تو آیا 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے یہ علم حاصل کروں، تو مجھے منظور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اسد ابن فرات خود فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں ساری رات اس لیے جاگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے اور وہ چند منٹ کا جو وقت ہے وضو کرنے کا وہ میرا نکل جائے۔ تو رات کو میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا جاگنے کے لیے، تو ایک نیند آتی تھی، تو پیالے میں میں نے اپنے پیالے میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا، جب نیند کا غلبہ ہوتا تو چلو کے اندر پانی لے کر اپنے سر کے اوپر اپنے آنکھوں کے اوپر ڈال لیتا تاکہ نیند نہ آئے، کیونکہ اگر ایک رات بھی مجھ سے وہ چند لمحات کا وقت جو ہے نکل گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بعد میرے 24 گھنٹے ضائع ہو، ساری رات اس طرح بیٹھا رہتا۔ اور اس وقت جا کر حضرت امام محمد کے پاس جا کر اور ان کو وضو کراتا، اور اس کے دوران امام محمد مجھے کچھ حدیثیں پڑھا دیا کرتے۔ تب اسد ابن فرات بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ علاوہ اس کے کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، اس کے علاوہ سکلیہ کے فاتح یہی ہیں، سسلی کو فتح کرنے والے یہی قاضی اسد ابن فرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کے ہاتھوں پر سسلی فتح کرایا، پھر وہاں پر قاضی بنے اور علوم کو پھیلایا اس علاقے میں۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، پوری تاریخ کے اوراق کو لیکچر دیکھ لیجئے، ہمارے ایک ایک محدثین اور فقہاء کرام کے اندر ایک سے ایک شخص ملے گا جس نے کہ قربانیاں دے کر اس علم کو حاصل۔ حضرت بقی ابن مخلد، طالب نام سنا ہوگا، ان کی مشہور کتاب حدیث کی ہے مسند بقی ابن مخلد، مسند لکھی ہے حدیث کے اندر رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اندلس کے رہنے والے، اسپین کے رہنے والے، اور مشرقی ملکوں میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہاں کے لوگوں سے بغداد میں، عراق میں، حجاز میں، شام میں یہاں کے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے پاس کاپیوں میں حدیثیں لکھ لیتے تھے، تو سارا ذخیرہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ ذخیرہ لے کر جا رہے ہیں واپس اپنے وطن۔ راستے میں سفر تھا، کوئی زمانے میں ریل اور جہاز کا تو زمانہ تھا نہیں، سفر تھا گھوڑوں پر یا پیدل، تو اس سفر کے دوران راستے میں بارش آ گئی۔ بارش میں اپنے بھیگنے کی تو فکر نہیں، فکر یہ کہ جو حدیث کے صحیفے کو لکھ کر لے جا رہا ہوں یہ بارش میں دھل کر ختم ہو جائے۔ تو ایک درخت کی پناہ لی اور اس درخت کے پاس پہنچنے کے بعد بیٹھے اور ان صحیفوں کو اپنے سینے سے لگا کر چپکا کر دوہرے ہو کر ساری رات اس حالت میں گزاری کہ میرے اوپر پانی پڑ جائے لیکن کسی طرح یہ صحیح ہے حدیث کے محفوظ رہے۔ تب مسند بقی ابن مخلد تیار ہوئی۔ تو ایک کسی کے حالات اٹھا کر دیکھیے تو یہی منظر نظر آئے گا کہ کوئی فاقے کر رہا ہے، کوئی مشقتیں اٹھا رہا ہے، کوئی بیماریاں جھیل رہا ہے، کوئی اب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفوظ شکل میں پہنچ۔ تو یہ وہ سنت ہے، یہ وہ علم ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اس طرح حاصل کیا اور ہمارے لیے یہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں یہ کتابیں تیار کر کے بھیج۔ آج ہمارا کام صرف یہ ہے کہ یہ پکی پکائی روٹی نوالا جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو منہ میں لے کر اور حلق سے اتار لیں۔ وہ حلق سے بھی اتارا نہیں جاتا، تو کم از کم
اس درس کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سا استحضار کر لیں اس بات کا کہ یہ کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک گزارش تو یہ عرض کرنی تھی اپنے طالب علم ساتھیوں کو, اور میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے طالب علموں سے کہ جب وہ درس حدیث کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں, 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ یہ علم ایسا علم ہے کہ ہم اس کی حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, نہ ہمارے اندر وہ جذبہ, نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت, نہ ہمارے اندر وہ اہلیت, لیکن اللہ اہلیت اور صلاحیت ہر چیز کے خالق آپ ہیں, اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں اس کا اہل بنائیں. یہ دعا کر کے سبق شروع کریں. یہ تو گزارش کرنی تھی اپنے طالب علم ساتھیوں سے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے اسی سیاق میں وہ یہ کہ اس ساری حدیث کا منشا کیا, حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا, چاہے جتنے علوم کے دریا بہا دو, سند پر کلام کر لو, متن پر کر لو, استنباط احکام کے دقائق بیان کر کے علوم کے دریا بہا دو, لیکن حاصل اس کا کیا؟ حاصل اس سارے علم کا ایک ہی ہے, اور وہ ہے اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اصل مقصود اس ساری کتابوں کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت معلوم ہو جائے اور اس سنت کا اتباع کرنے کی توفیق ہو جائے. یہ ہے سارا مقصود. اس کے علاوہ کچھ مقصود. میں بھی پرسوں سنا رہا تھا اپنے ایک بزرگ کا قصہ کہ ایک شامی بزرگ ہیں شیخ احمد الزرقا, وہ ایک دن بیٹھے پڑھا رہے تھے اور ان کے جن کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, کتب خانہ تھا, تو ایک دیہاتی سا ان پڑھ سا آدمی آ گیا. وہ پڑھا رہے تھے, بڑے علوم و معارف بیان کر رہے تھے. ایک دیہاتی سا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر سنتا رہا, پلے کچھ پڑھا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے خطاب کیا کہ شیخ نے منہ اٹھا کر دیکھا, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سارے کتب خانے میں, یہ کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیا بولتی ہیں یہ کتابیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم بھی بتا دو کیا بولتی ہیں. تو کہنے لگا جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہیں ایک ہی بات بولتی ہیں, اور وہ یہ کہ اچھا آدمی بن جاؤ, اچھا آدمی بن جاؤ. یہ بولتی سارے علم, ساری تحقیقات, ساری تحقیقات ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ. اچھا آدمی کیا؟ جو متبع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اتباع سنت نہیں تو یہ سارا علم دیکھا, اس سے کسی کوئی حقیقت نہیں, اس سے کوئی وقات نہیں, بلکہ الٹا وبال ہے یہ. اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑے فضائل ہیں علم کے, بڑے فضائل ہیں, قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ حدیث یہ ہم جیسے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ علم کے فضائل اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلے جہنم جس شخص کے ذریعے بہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. عالم کے ذریعے جہنم کو بہکایا جائے گا سب سے پہلے. تو علم سب کچھ یہ سارا بیکار ہے اگر اتباع سنت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے علوم ایک طرف, ایک آدمی کے پاس کوئی علوم نہ ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہو, وہ 1000 درجہ افضل ہے. وہ دیہاتی, وہ ان پڑھ, وہ جاہل جو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کی اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ 1000 درجہ افضل ہے اس عالم سے کہ جو متبع سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں اتباع سنت نہیں. سارا پڑھنے کا منشا یہ ہے کہ لقد عمل ہو جائے اس بات پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اس غرض کے لیے کہ آپ ایک شاہکار بن کر, ایک نمونہ بن کر انسانیت کے سامنے تشریف لائیں. اور کہا گیا کہ دیکھو یہ شاہکار ہم تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں, اس کی نقل اتارو. کھانے میں اس کی نقل, پینے میں اس کی نقل, چلنے میں اس کی نقل, اٹھنے میں اس کی نقل, بیٹھنے میں اس کی نقل, لباس میں اس کی نقل, ہر چیز میں اس کی نقل اتارو. یہ ہے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتباع سنت.
یہ ہے سارا مقصود. اگر ساری تحقیقات تدقیقات یاد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اتباع سنت حاصل نہ ہوا تو یاد رکھو یہ سب تحقیقات گھری رہ جائیں، سب گھری رہ جائیں، ان کا کوئی حاصل نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں کو خواب میں دیکھا کسی شخص نے انتقال کے بعد. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث اور کتنے درجے کے امام. خواب میں دیکھا، پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، کیا انجام ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ سوچتے رہتے کہ ساری عمر علم کی خدمت میں گزاری ہے، تو اس علم کے خدمت کا کچھ صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو کہتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ کہ ذہبت العبارات وتاہت الاشارات ولم ينفعنا الا رقیعات رجعناها في جوف الليل. وہ ساری عبارتیں جو پڑھی تھی کتابوں کی سب غائب ہو گئی. وہ علوم و معارف کے اشارات جو پڑھے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اگر فائدہ دیا تو ان رکعتوں نے دیا جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے پڑھی، فائدہ انہوں نے. تو اگر اتباع سنت نہ ہو تو یہ سارے علوم بیکار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت عطا فرما دے تو اتباع سنت وہ دولت ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ ایک ایک سنت کی اتباع کی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا یہ جذبہ کہ واقعہ پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. ہم نے جیسے آج کل بھی طریقہ ہوتا ہے، لوگ بہت سے سننے کے بجائے جلسے کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشائی بنتے ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. بھائی سننا ہے تو بیٹھ کے سنو، اور نہیں سننا تو جاؤ اپنا راستہ دیکھو. یہ کھڑے ہونے سے کچھ حاصل نہیں. کھڑے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا لوگوں سے کہ بیٹھ جاؤ. خطاب تھا ان لوگوں سے جو کھڑے تھے. عبداللہ بن مسعود باہر سے مسجد نبوی کے باہر سے سڑک پر تھے، چلے آ رہے تھے مسجد کی طرف. وہی سڑک کے اوپر کان میں پڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود وہی سڑک پر بیٹھے، سڑک پر بیٹھے. اور یاد رکھیے کہ عبداللہ بن مسعود یہ وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ افقہ صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سڑک پر چلنے والے کے لیے ہو نہیں سکتا؟ آدمی عقل سے خود سوچ لیتا ہے کہ سڑک پر چلنے والے کے لیے ارشاد کیسے ہوگا؟ یقیناً یہ اندر والوں کے لیے ہوگا. لیکن چونکہ کان میں پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بیٹھ جاؤ، تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کا پاؤں نہیں اٹھا، قدم نہیں اٹھا. یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا. اسی جذبے کے ساتھ حدیث حاصل فرماتے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا جو ہے. تو بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مقصود در حقیقت وہ اتباع سنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائیں. آج کسی انسان کو جتنا بڑا ولی ہو جائے صحابی کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا. جتنا بڑا ولی ہو، جتنا بڑا صوفی ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا محدث ہو، کچھ ہو جائے، لیکن صحابی کا مقام حاصل نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت معاویہ وہ جن کے بارے میں لوگ اعتراضات کیا کرتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز وہ جن کو 5واں خلیفہ راشد لوگوں نے کہا. تو پوچھا کہ کون افضل ہے؟ تو کہا کہ تم یہ پوچھتے کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے حضرت معاویہ کے ناک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی داخل ہوئی تھی وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل. کوئی کتنا بڑا ہو جائے صحابی سے آگے نہیں بڑھتا. لیکن ان صحابہ کرام کے ساتھ تشبہ
اور تشابہ پیدا کرنے کا ذریعہ یہ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی اس سند کے ذریعے اس حدیث کو پڑھتا ہے اور سند کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحابیت سے ایک مشابہت پیدا فرما دیتے ہیں اتباع سنت کے بارے میں. تو اتباع سنت کا اہتمام یہ سارے اس کا لہٰذا جو شخص فرض کیجیے کہ خود علم حدیث پڑھنے کی کا موقع اس کو نہیں مل سکا، توفیق نہیں ہو سکی، تو وہ یہ مقام خود اتباع سنت کے ذریعے حاصل کر سکتا. تو سارے مقامات صوفیاء کرام کے اور ملائے اعلیٰ کے خدا نے کیا کچھ وہ کہتے ہیں سارے قربان ہیں ایک چیز پر اور وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے اعلیٰ چیز سنت کا اتباع، وہ عامی ہو عالم ہو جاہل ہو پڑھا لکھا ہو، ہر آدمی کے لیے یہ ہے کام کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے مجھے آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات سمجھ، ہمارے حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بات تو سامنے کی ہے لیکن بزرگوں کے کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت جو بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہو، یاد رکھو حضور کی کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں، لیکن اگر ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہو تو اس میں سے چھوٹی سنت کی بھی اتباع کرو گے، اتباع کی نیت سے جس وقت وہ کام کر رہے ہوگے اللہ کے محبوب ہوگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے اور رکھنے سے پہلے دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو فرمایا کہ ایک شخص اگر اس نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، اس نیت سے بایاں پاؤں رکھ رہا ہے، بظاہر بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور اس نیت سے کہ میں اتباع کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت بیت الخلاء میں یہ پاؤں رکھ رہا ہے اس وقت وہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی، اس واسطے کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرے. تو بھائی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں کوئی عمل ایسا نہیں جو چھوٹا ہو سرکار دو عالم سے سب بہتر ہے. لیکن ایک بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی سنت تو کوئی نہیں، ساری سنتیں قابل عمل ہیں. لیکن ایک مسئلہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم نے اور آپ نے سنت سمجھا ہے، ان کا پورا اتباع کرنے کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. پسند داڑھی رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام الحمدللہ متدین لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی پانی جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے، 3 سانس سے پینا چاہیے، بیت الخلاء میں اس طرح جانا چاہیے، مسجد میں اس طرح داخل ہونا چاہیے، سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے، اٹھتے وقت یہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ متدین گھرانوں میں ان سنتوں کا فی الجملہ اہتمام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہتمام کو برقرار رکھے، اس کی برکات عطا فرمائے. لیکن اس کی اہمیت کم کیے بغیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنتیں صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو عظیم سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم نے آپ نے ان کو نہ سنت سمجھا، نہ ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ، نہ ان کا اہتمام، بلکہ ان کو دین ہی سے خارج کر اللہ. وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ کی سیرت طیبہ کا اہم ترین حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. کیا حلم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حلم کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے. پتھر برسائے جا رہے ہیں، پتھر برسانے والوں کے حق میں بد دعا نہیں فرماتے، فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو یہ حلم، یہ بردباری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت شفقت،
برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، انتقام نہ لینا، یہ بھی آخر سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں؟ لیکن ان سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر اتنا نہیں پایا، نہ اس کا، بلکہ بسا اوقات دین سے خارج ہی کر دو کہ یہ دین کا گویا معاذ اللہ حصہ ہی نہیں۔ تو یہ حلم دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم، اے اللہ مجھے علم سے عزت عطا فرما، علم کی زینت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ علم بغیر علم کے بے زینت ہے، وہ اس کے اندر زینت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے جب تک علم اس کے ساتھ ہے۔ اب آج ہم نے 2 حرف علم کے پڑھ لیے، 2 حرف علم کے جان گئے، تو ایک قرآن بے سامان بن، ایک ساری دنیا کا فرض ہے کہ ہمارے آگے آگے جھکے، ہمیں ہم ان کو حقیر سمجھے، ہم ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ، اللہ بچے، اللہ تعالیٰ حفاظت۔ تو یہ بھی سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ کیا، یہ بھی سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ملے تو خندہ پریشانی کے ساتھ کرے، یہ بھی سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، یہ 7 سنتوں کا حصہ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے چند آسان سنتیں تو اختیار کر لی، لیکن جس کے لیے ذرا تھوڑا سا نفس کو کچلنا پڑے، جس کے ذریعے اپنے جذبات کو دبانا پڑے، ان سنتوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں۔ اتباع سنت کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع ہو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اخلاق بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ ہم لوگ جب احادیث پڑھتے ہیں تو جو اخلاق کے ابواب ہیں وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ بھائی روایت یہ حصہ روایت پڑھ کر گزار دیں، اس کے نتیجے میں اس کی اہمیت، اس کے آداب، اس کی حدود یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ اخلاق جو ہے یہ در حقیقت یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم چھوڑ دیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ اخلاق محض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں، یہ اخلاق در حقیقت آتے ہیں صحبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے حاصل کیا، صحابہ کی صحبت سے تابعین نے حاصل کیے، تابعین کی صحبت سے تبع تابعین نے حاصل کیے، اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اور کچھ محنت اور کچھ توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا اہتمام بھی ہم لوگوں کے اندر پیدا کرنا۔ آج بھی اہتمام تو الحمدللہ رویہ رخوں میں نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں چھوٹ گئی، یہ اخلاق، یہ دیانت، یہ امانت، تو اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں دیکھیے کہ کس طرح زوال اور انحطاط کا شکار ہے۔ اس کی طرف کی توجہ کی ضرورت ہے ہم سب، عالم ہو یا جاہل ہو، عامی ہو یا ان پڑھ۔ یہ دوسری گزارش تھی کہ اس کا اصل مقصود اتباع سنت ہے۔ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی اس کو مقصود بنائے، جو نہیں کر رہا وہ بھی اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے کہ سنتیں سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنتیں زندگی گزارنے اس کے مطابق عمل کریں، وہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کا، اس حدیث کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔